میرے بھائیوں، آپ جس سماج میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سماج کے اندر آپ جی رہے ہیں، اس سماج کا ایک مولوی، ادنا سا مولوی، جس کے باپ نے بڑی محنت سے پڑھایا ہے اسے، جس کے باپ نے محنت سے پڑھا کر کے ان کو مدرسے کے اندر بھیجا اور 100 روپے دیا ہے میرے بھائیوں، اس بچے سے کہتا ہے باپ، ابو آئے میرے بیٹے مجھے پانی دے دو، بیٹا دوڑتا ہوا جاتا ہے اور پانی لا کر کے دے دیتا ہے۔ اگر دیکھ رہا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، آج سے 2 دن پہلے میرے بھائیوں میں ایک مولانا ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے مدرسے کے اندر رہ کر کے یہ ڈگری دی ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، قرآن و حدیث کو میں جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں رات کے 9 بجے میرے والد محترم جو مکئی کا بورا ہوتا ہے وہ اٹھا کر لا رہے تھے، میں گھر کے اندر اسٹڈی کر رہا تھا، پڑھائی کر رہا تھا، کیونکہ ہمارے آگے جلسے ہیں اور ہمیں اسٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ میں ویدوں کا، بائبل کا، تورات و زبور کا اور گرو گرنتھ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں اتنے میں ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ آپ کے والد محترم 9 بجے رات کو وہ اکیلے بورے کو ڈھو رہے ہیں، بورے کو یہاں سے وہاں تک کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے وہ 9:30 اور 9 بجے رات کو کر رہے تھے کہ میرا بیٹا مولانا ہے، کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے اور میرا ہاتھ بٹانے کے لیے نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں مجھے یہ بھی معلوم ہے اور ہسٹری اٹھائی ہے، جنہوں نے بھی اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں، جنہوں نے بھی قرآن کو ریموو کرنے کی بات کری ہے، اللہ نے ماری لات انہی کو ریموو کر دیا۔ چلے جاؤ، میرے قرآن کو کیوں ریموو کرو گے؟ میری پاک اور پوتر کو کیوں ریموو کرو گے؟ ہمیں تمہیں کو ریموو کر دیتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے سنے ہوں گے ایک ایسا نام نہاد مسلمان، میں اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، وہ 2 کوڑی کا انسان، میں اپنے خڑورے کی تقریر برباد نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں کا میں اپنے تقریر میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں انہوں نے 26 آیتوں کو ریموو کرنے کی بات کہی تھی، انہوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر یاچکا دائر کیا تھا کہ قرآن کی 26 آیتوں کو ریموو کر دیا جائے۔ یہ جہاد کی طرف ادرسر کرتا ہے، یہ لوگوں کو جہاد کی طرف اکساتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے ایسی لات ماری انہیں کہ انہیں کو ہی ریموو کر دیا، انہیں کو ہی بھگا دیا اس مذہب سے۔ اب روڈ پر آ چکا ہے، وہ انسان روڈ پر آ کر کے کہہ رہا ہے اللہ بھگوان ایشور ہم سے بہت بڑا غلطی ہو گیا ہے، آج ہماری بیوی ہم سے دور ہے، ہمارے بچے ہم سے دور ہے، ہمارے خاندان والے دور ہے، کوئی ہمیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام کو چھوڑو گے، اللہ کو چھوڑو گے، رسول کو چھوڑو گے تو اللہ بھی تمہیں ریموو کر دے گا۔ جاؤ، تمہارا کوئی پرسانی حال نہیں ہے، تم لیبیا جیسے ہلاک ہو، آسام جیسے ہلاک ہو، برما دیش جیسے ہلاک ہو، ہندوستان جیسے ہلاک ہو، تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم ایک ایسی پاک اور پوتر کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، ہمیں دیا ہے تحفے میں۔ مسلمانوں آج اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آج اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی ضرورت ہے، آج اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ایک بچہ مدرسے کے اندر پڑھتا ہے تو ہم حکایت کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو معمولی کرتا پہنتا ہے، معمولی کپڑے پہنتا ہے، معمولی چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے۔ میرے بیٹے کو دیکھو یہ ٹائر، شارٹ اور پینٹ، جوتا موجے لگا کر کے یہ بس پر سوار ہو کر کے جاتا ہے اور یہ سیکھتا ہے ABCDEF دیر از نو گاڈ، انگلش میں بات کرتا ہے آئی ایم فلاں، مائی فادر از فلاں، مائی مدر از فلاں، آئی ایم لیونگ فلاں، یعنی میں رہتا فلاں جگہ میں ہوں۔ جب بات کرتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے، واہ صاحب میں نے 800 روپے 900 روپے 1000 روپے دے کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں تو اس کا یہ تعلیم ہے کہ ہمارا بچہ انگلش میں بات کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں ابھی تو بہت مزہ آ رہا ہے، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور انہی بیٹے سے آپ کہیں گے کہ بیٹا مجھے پانی چاہیے پانی چاہیے، اور آپ کھانسو گے کرو گے بیٹا پانی دے دو پانی دے دو، وہ بیٹا کہ پانی سمجھے گا ہی نہیں تو آپ کو پانی کیا دے گا، وہ تو سمجھائے واٹر، ان کو پڑھایا گیا ہے واٹر لاؤ، میگی واٹر مجھے واٹر دو، اور آپ کہو گے بیٹا مجھے پانی دو مجھے کھانسی آ رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی دو۔ وہ بیٹا لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کے لیپ ٹاپ چلاتا ہوگا، چلا رہا ہے، آپ کی بات سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے، اس کو آپ نے ایسی شکشائیں دی، ایسی تعلیم دی کہ آپ کو ایک لوٹا پانی، ایک گلاس پانی تک نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں اور اس مدرسے کے بچے کو دیکھو، میرے بھائیوں آپ جس سماج میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سماج کے اندر آپ جی رہے ہیں، اس سماج کا ایک مولوی،
अदना सा मौलवी, जिसके बाप ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है उसे, जिसके बाप ने मेहनत से पढ़ा करके उनको मदरसे के अंदर भेजा और 100 रुपये दिया है मेरे भाइयों, उस बच्चे से कहता है बाप, अब्बू और मेरे बेटे मुझे पानी दे दो। बेटा दौड़ता हुआ जाता और पानी ला करके दे देता है। अगर देख रहा है मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले मेरे भाइयों मैं एक मौलाना हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मदरसे के अंदर रह करके ये डिग्री दी है। हमने भी पढ़ा है, कुरान और हदीस को मैं जानता हूँ। मेरे भाइयों रात के 9 बजे मेरे वालिद मोहतरम जो मकई का बोरा होता है वो उठा उठा कर ला रहे थे। मैं घर के अंदर स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि हमारे आगे जलसे हैं और हमें स्टडी करनी पड़ती है। मैं वेदों का, बाइबल का, तौरात और ज़बूर का और गुरु ग्रंथ का मुताला कर रहा था। मेरे भाइयों इतने में हमारे पास खबरें आती हैं कि आपके वालिद मोहतरम 9 बजे रात को वो अकेले बोरे को ढो रहे हैं, बोरे को यहाँ से वहाँ तक कर रहे हैं। मेरे भाइयों इसलिए वो 9:30 और 9 बजे रात को कर रहे थे कि मेरा बेटा मौलाना है, कहीं उसको पता ना चल जाए और मेरा हाथ बढ़ाने के लिए ना आ जाए। मेरे भाइयों रात के 1 बजे मैं आपको यह वाकया सुना रहा हूँ और मेरे घर का वाकया है। मेरे वालिद मोहतरम ये सोच करके कि मेरा बेटा आलिम है, मैं कैसे कहूँ कि मेरे बेटे मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। किसी ने मुझे आकर कहा है कि अब्बू वालिद मोहतरम जो है अकेले बोरी उठा रहे हैं। मेरे भाइयों दौड़ता हुआ मैं गया, देखा मेरे वालिद मोहतरम को क्या अकेले बोरे उठा रहे हैं। बोरा उठ नहीं रहा है, 45 साल की उम्र हो चुका है, कमज़ोर हो चुके हैं मेरे भाइयों, और कितना दिन जी सकता है। वही 60 साल और 70 साल की ज़िंदगी है इंसान के पास, 20 साल 15 साल 20 साल एक इंसान के पास और ज़िंदगी है। मेरे भाइयों मैं अपने वालिद मोहतरम को देखा, मेरे आंखों से आंसू छलक आए। मैंने कहा कि अब्बू आपने मुझे पाला है, मुझे पढ़ाया है, मुझे लिखाया है, आपने मेहनत करके मुझे इस तालीम में लाए हैं। आए मेरे अब्बू अब अकेले ये काम कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने अब्बू के हाथ से बोरे को छीना और छीनने के बाद फिर दोनों बापूत उठा करके उस घर के अंदर किए। मेरे भाई जो ये खदशा था कि बारिश हो जाए और हमारा सारा ये माल बर्बाद हो जाए। मेरे भाइयों वो एक मदरसे में रह करके मामूली सी चटाई पर बैठ कर पढ़ने वाला ये मौलवी जो आपके सामने खिताब कर रहा है, मैंने परसों अपने बाप का हाथ बटाया। मेरे भाइयों इस तरीके से बटाता रहता हूँ। मेरे भाइयों हमें मालूम है कि वालिद मोहतरम का हुकूक क्या है, हमें मालूम है कि मेरी माँ का हुकूक क्या है, मुझे मालूम है मेरे भाई बहन का हुकूक मेरे पास क्या है। आप कुरान की तालीम दोगे तो आपके बच्चे भी आएंगे, आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओगे तो आपके बच्चे भी आएंगे। मेरे भाइयों गुजारिश करता हूँ आपसे, अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कौम के मदरसे जो हैं, जिस मदरसे के अंदर ऐसी दाल बनती है कि मेरे भाइयों हमारे यहाँ का जानवर ना खाए, वहाँ के चावल ऐसे बनते हैं कि हमारे यहाँ का जानवर भी ना खाए, वो खा के अगर बच्चा अपनी तालीम हासिल करता है, इल्म सीखता है, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं वो सीख रहा है, आवाज़ें बुलंद कर रहा है। आप कुरान की तालीम दोगे तो जाकर के आपका भी हाथ बढ़ाएगा। मेरे भाइयों कहने का मकसद ये है, आप पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, LLB बनाओ, कुछ भी बनाओ, उससे हमें सरोकार नहीं है। आप पहले दीनी तालीम दीजिए, उसके बाद अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, एस बनाइए, IPS बनाइए, जो आपकी मर्जी बनाइए, लेकिन सबसे पहले दीनी तालीम दीजिए। मेरे भाइयों कुरान एक ऐसी पाक और पवित्र किताब है कि इसके अंदर माँ बाप के हुकूक बताए गए हैं, भाई के हुकूक बताए गए हैं, बीबी का हुकूक बताया गया है, बच्चे का हुकूक बताया गया है। समाज के अंदर जो आदमी रह रहे हैं, बाप के उम्र का हो, दादा की उम्र का हो, किसी और की उम्र के हो, उसके साथ सलाम व मुसाफा कैसे किया जाए। मेरे भाइयों यह आपको सिर्फ कुरान के अंदर मिलेगा, कुरान करीम के अंदर। और यह है मेरे पास पवित्र बाइबल, आप इसको देख रहे होंगे, इसके अंदर एक ऐसी वाक़या लिखा हुआ है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह है पाक और पवित्र बाइबल। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है पवित्र बाइबल। आप इसका पहला चैप्टर खोलेंगे, पहला चैप्टर, जैसे कुरान करीम को खोलने के बाद हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे भाइयों ऐसा ही जब आप पवित्र बाइबल का पहला चैप्टर खोलेंगे, लिखा तो है पाक और पवित्र, यानी इतना पवित्र है कि इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं मिल सकता या आप गड़बड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उसी पवित्र बाइबल के अंदर एक खंड है उत्पत्ति, उसके अंदर लिखा हुआ है कि
لوط علیہ الصلوۃ والسلام کہ قوم کے لوگوں کو جب اللہ رب العالمین نے دھسا دیا زمین کے اندر گاڑ دیا تو یہ لوگ جو ہے وہاں سے چلے لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی 2 بیٹی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ قرآن اٹھائیے تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ملے گا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں فرشتے آئے مہمان بن کر کے, لیکن لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے لوگ اتنے بدکماش لوگ تھے کہ وہ مرد کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, قوم کے لوگوں کو پتہ چلا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر بڑے اچھے نوجوان خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں. وہ لوگ آ کر کے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں کے اندر انٹری ماری, دستک دی, دروازہ کھٹکھٹایا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا. جیسے ہی دیکھا کہ میرے قوم کے لوگ ہیں وہ ایک دم گھر کے اندر انٹری کرنی چاہیے, پرویش کرنا چاہا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا کہ میرے بھائی یہ ہمارے مہمان ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ تم مرد کے ساتھ یہ صحبت کر رہے ہو اور تم اس مقصد سے آئے ہو کہ میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا مہمان ہے, یہ میرا مہمان ہے جو میرے گھر آئے ہوئے ہیں. میرے بھائی تم میرے گھر داخل نہیں ہو سکتے, پرویش نہیں کر سکتے, انٹری نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, قوم کے لوگوں نے نہیں مانی. وہ ایک دم کل حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر گھس جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے لوط علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں. اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ الامین کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل جاؤ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دو کہ تمہارے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو لے کر کے باہر نکل جاؤ. گھر کے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر کے تم نکل جاؤ, چاہے وہ تمہارے بچے ہو, تمہاری بیوی ہو, یا جو ادر لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو لے کر کے نکل جاؤ. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی جو کافرہ تھی, جو مشرک تھی, اللہ رب العالمین سے لوط علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں اللہ یہ بھی میری بیوی ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی, یہ تمہاری بیوی نہیں ہے. اگر یہ تمہاری بیوی ہوتی تو تمہارے اوپر ایمان لے آتی. اے لوط, تم اپنی جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں اس کو لے کر کے نکل جاؤ. لوط علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے. میرے بھائیوں, لیکن پاک اور پوتر بائبل جب میں پڑھتا ہوں تو اتپتی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے لوگ جو ہے ختم ہو گئے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف 2 بیٹیاں رہ گئیں. 2 بیٹیوں کو لے کر کے لوط علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے. ایک غار میں پہنچے, ایک پہاڑ میں پہنچے. پہاڑ میں پہنچنے کے بعد لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آپس میں مشورہ کر رہی ہے. کیا کہ اے میری بہن, بڑی بہن چھوٹی بہن کو بول رہی ہے, اے میری بہن, اللہ نے دنیا سے انسانوں کو ختم ہی کر دیا ہے, اب تو ہمیں اپنے نسل کو بچانا ہے. ہم انسان ہیں اور ہمارا نسل نہیں رہے گا تو پھر یہ نسل کیسے آگے بڑھے گی. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن, ایک داخ مدو لفظ موجود ہے. داخ مدو ایک نشیلی پدارتھ ہوتی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر کہ داخ مدو کو گھولا گیا گلاس کے اندر, اور بڑی بہن کہتی ہے چھوٹی بہن سے کہ میں اپنے پتا کے پاس جاؤں گی رات میں اور یہ داخ مدو پلا کر کے میں اس کے ساتھ صحبت کروں گی, اس سے بچے پیدا ہوں گے, پھر ہمارا نسل جو ہے بڑھے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ایک پوتر بائبل کا یہ الفاظ کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی ہے, اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا. اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کیے ہیں. میرے بھائیوں 100% رانگ, غلط. اب دوسری بیٹی, جو دوسری ان کی بیٹی تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے بڑی بیٹی تو رہ کر کے آئی, دوسری بیٹی انہوں نے بھی داخ مدو کے گلاس کے اندر گھولی, اور گھولنے کے بعد وہ اپنے پتا کے پاس لے کر کے گئی, اور پتا کے پاس جانے کے بعد رات میں صحبت کر دی ہے. پھر اس سے نسل ٹھہر جاتا ہے, حمل ٹھہر جاتا ہے, اور حمل ٹھہرنے کے بعد 2 بہن کی کوکھ سے 2 اولاد پیدا ہوتا ہے, اور 2 اولاد پیدا ہونے کے بعد یہ پوری نسل انسانیت بڑھی ہے. میرے بھائیوں, پاک اور پوتر بائبل تو ہو سکتا ہے, آپ کی لکھی ہوئی کتاب اور آپ کا لکھا ہوا الفاظ میں کیسے مان لوں جب تمہاری گرنتھوں کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. میرے بھائیوں, اس کو آپ پڑھیے تو اس کے اندر سے ایک ادھیائے کو نکال دیا گیا ہے. ایک ادھیائے کو, گوسپل آف جان کا ادھیائے کو ہی نکال دیا گیا ہے. جب آپ اس کا کوئی PDF ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس پہ ملے گا ہی نہیں گوسپل آف جان. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر آپ 11, 12, 13, 14, 15 اٹھا لیں گے تو اس میں لکھا ہوا نوح علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو آپ کو دین سکھائے گا, دین کی باتیں بتائے گا, وہ ہوگا محمد.
محمد۔ ویدوں کے اندر بھی بہت ساری یہ منتر ہے۔ احمد پتسپری میں گھمرت سے جگر ہم سور ریواجنے، رگ وید منڈل نمبر 5 سوکت نمبر 5 منتر نمبر 2 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے نراسن سیو نرے پرسنسیتے۔ رگ وید کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے نراسن جنمم بھوتی نابی کملن۔ رگ وید کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے نراسن سگرشٹم اپسم سرپت سمم، یعنی نراسن انما کل کی، اس طریقے کے بہت سارے ورڈ آئے ہوئے ہیں جو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اس طریقے کا بہت سارے منتر ہیں، بہت سارے منتر میں آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ صدر اجلاس کی طرف سے یہ ہمارے پاس پرچی آ چکی ہے کہ آپ ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ مولا کریم جتنی باتیں شام سے اب تک ہوئی اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو بھی میں نے باتیں کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہم لوگ زندہ رہے تو اسلام ایمان اور تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قائم اور دائم فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔